ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی اريد قیامک، اور اسی وجہ سے اس کو ان مصدر یہ کہتے ہیں، ان مصدریہ کہتے ہیں۔ جی نمبر 2، لن، جیسے لن یخرج زید، اور لن نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ بھائی صفحہ نمبر بدلاؤ، 3، کئی، آگے صفحہ کرو۔ جیسے اسلمت کئی ادخل الجنت۔ نمبر 4، اذن، جیسے اذن اکرما کا اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتئی کا غدن، بس بس تو جان بس لے کہ بس ان 6۔ بس جی 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 تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان حروف کے بارے میں جو فعل مضارع کو اعراب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی یہ فصل ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع میں عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ پیچھے ہم نے فعل مضارع کی اعراب پڑھے تھے، فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان حروف کے بارے میں جو فعل مضارع کے میں عمل کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم والے وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ان، لفظ لن، اور کئی، اور ایزن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع کا معنی تو مثال کے طور پر الضرب ہے، یہ مصدر ہے۔ یضربو مضارع ہے، وہ مارتا ہے، مارے گا، مارے، وہ آدمی مارے، وہ ایک آدمی مارے گا، یہ ترجمہ بننا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس کے اوپر آ گیا نا لفظ ان داخل ہو گیا، تو اس لفظ ان نے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور مصدر کا معنی کیا ہے؟ مارنا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، ان اريد ان تقوم، تو یہاں پر جو لفظ ان جب داخل ہوا تو اس لفظ ان نے تقوما کو قیامہ کے معنی، قاما یقوم قیامتن، اس کا مصدر ہے نا، تو قیامن و قیامتن، تو یہ قیامن کے معنی میں کر دیا، یعنی مصدر کے معنی میں کر دیا۔ میں ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ تو کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہاں اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا میں نے تیرے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا۔ جب یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا تو پھر اس کا ترجمہ یہ بن گیا میں نے تیرے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا۔ اگر ویسے ترجمہ کرتے تو یہ ہونا یہ تھا میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ تو کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن لفظ جب ان داخل ہوا تو اس نے مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور مصدر کا معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا۔ تو اب ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ میں نے تمہارے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب سن لیں۔ اریدو فعل اور انا ضمیر اس کے اندر فاعل، ان مصدریہ، تقوم فعل، اور انت ضمیر اس کے فاعل۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کو ان مصدریہ کے جو ہے نا ان کے لیے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ مفعول نہیں، اس کی ترکیب ایسے نہیں ہے، ترکیب جو بعد میں کرتے ہیں، ابھی فی الحال ذہن میں نہیں آ رہی، بس اس کا اب عبارت دیکھیں، ترجمہ پھر ترکیب اس کے بعد میں کرتے ہیں۔ تو من ان تقوم قیامہ کا معنی میں، یعنی اسی وجہ سے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ آگے ہے لن یخرج زیدن، یہ لفظ لن جو آتا ہے نا، یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، نفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے لن یخرج زیدن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے بات کو کیا جی مثال دی؟ اس ہاں، کا مطلب یہی ہوگا لن یخرج کہ زیدن، ہرگز داخل نہیں زید ہوگا۔ ہرگز داخل نہیں ہوگا، ہاں، یہ ہو گیا۔ آگے ہے کئی، جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنہ، میں کئی آتا ہے علت کے لیے، تعلیل کے لیے، کہ میں اسلام کیوں لے کر آیا تھا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میرے اسلام کے لانے کی وجہ ہی جنت میں داخلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چوتھا اذن، جیسے اذن اکریمہ کا اس شخص کے جواب میں جو کہے انا آتی کا، ایک آدمی نے کہا کہ میں تیرے پاس انا آتی کا غدن، میں تیرے پاس کل آؤں گا، تو اس نے پھر آگے میں جواب دیا
ایزن اکریما کا، تو پھر میں تیرا اکرام کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا، مثال کے طور پہ میں اب لاہور جاتا ہوں یا کہیں اسلام آباد جاؤں تو وہاں پر ہیں دوست، وہ میرا اکرام کریں گے، تو میں یہاں سے فون کر دوں بھائی میں اسلام آباد آ رہا ہوں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں مولوی صاحب، کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مطلب ہے اس بات کا کہ میں نے کہا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تو آگے سے جواب آیا ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں گے، ہم آپ کا اکرام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایزن جو ہے نا، ایزن نے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایزن ہونا تو یہ اکریمو کا، لیکن ایزن نے آ کے میم کو نصب دے دیا، میم پیش کو ختم کر دیا، ایزن اکریما کا، تو اس آدمی کے جواب میں ایزا اناتی کا غدر، تو یہ چار حروف ہو گئے، ان، لن، کئی اور ایزن۔ یہ چار حروف ہیں، جب یہ چار حروف فعل مضارع کے اوپر داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو نصب دیں گے، اور نصب دینے کے بعد فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت یہ 4 نمبر